إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ان چند دنوں میں ہم نے بہت سی خرافات دیکھی. یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم خوشحال نہیں ہو پا رہی. مہنگائی کا طوفان ہے اور بدامنی اور بہت سی مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اس کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، امر ہی یہ اضافی ترکیب ہے. امر نکرہ ہے اور مضاف الیہ معرفہ ہے. جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہاں عموم کا فائدہ ہوتا ہے. معنی جمیع الامر، جتنے بھی اس کے امر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کسی بھی امر کی مخالفت جو بندہ کرے گا وہ دو چیزوں کا نشانہ بن چکے. ان تصیبہم فتنہ، ایک ایک دنیا میں ان کو فتنہ لاحق ہو، او عذاب علیم، یا قیامت کا دردناک عذاب تو ہے ہی.
اب یہاں تین باتیں ہیں. کسی بھی امر کی مخالفت، اس امر کا تعین نہیں. وعید بہت بڑی ہے مگر اس امر کی تعین نہیں کی گئی. مثلا چوری ہوتا، زنا ہوتا، شراب نوشی ہوتی، دنیا میں چھوڑ دیتی تاکہ اس عذاب کا نشانہ نہ بنے. مگر کسی امر کا تعین نہیں. کوئی بھی امر ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فرمان ہو، نبی علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان ہو، کہ بندہ اس کی مخالفت کرے گا تو وہ دو چیزوں کا نشانہ بن چکے. دنیا میں فتنے کی بھی تعین نہیں، وہ فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک فتنہ ہے جو انسان کے جسم میں لاحق ہو، مستقل مرض آ جائے، یا مالی فتنہ، کاروبار بیٹھ جائے، خسارہ ہو جائے، یا کسی عزیز کا چلے جانا، داغ مفارقت دے جائے، دنیا چھوڑ جائے، اس کا دکھ آپ کو دے جائے. یہاں تک فتنے قابل برداشت ہیں. ایک فتنہ وہ ہے جس کا حملہ انسان کے دل پر ہوتا ہے. اس کے لپیٹے میں اگر انسان آ گیا تو پھر وہی نبی علیہ السلام کی حدیث کہ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کو کافر. امام اہل سنہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس فتنے سے مراد شرک بھی ہو سکتی. شرک تو کفر. جس فتنے کی یہاں وعید ہے بڑا خطرناک ہے. ایک فتنہ انفرادی ہوتا ہے جس کا حملہ انسان کی ذات پر، مرض کی صورت میں یا کاروباری گھاٹے کی صورت میں، یا اور بھی کوئی ذاتی تکلیف. اور ایک فتنہ اجتماعی کہ اللہ تعالیٰ دولت ایمان چھین لے. رات انسان سوتا ہے تو مسلمان ہے، صبح اٹھا تو کافر بن چکے. صبح کی بحالت اسلام، شام کو کفر میں داخل ہو چکے. کسی بھی امر کی مخالفت پر انسان اس وعید کا نشانہ بن سکتا ہے. اور اگر فتنہ لاحق نہ ہوا، اللہ نے چھوڑ دیا، ڈھیل دے دی، تو او عذاب علیم، پھر آخرت کا دردناک عذاب تو ہے. یہ فرمان ایسا ہے، اتنی بڑی وعید ہے، اس کو ہم بڑا خوفناک اور خطرناک محسوس کریں. جن خرافات کا ہم نے سامنا کیا، نمبر 1 25 دسمبر عیسائیوں کے ساتھ یگانگت اور کرسمس ڈے منانا، ان کے معبد خانوں میں جانا، کیک کاٹنے کی تقریب ہو رہی ہے، کندیلیں روشن ہو رہی ہیں، طواف ہو رہے ہیں، اور اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو آپ عیسائیوں کے ساتھ اظہار یگانگت کریں گے، مبارکباد دیں گے، کس چیز کی؟ ان کے دن کا آغاز صلیب کو سجدہ کر کے ہوتا ہے. تو آپ خوش ہیں کہ صلیب کو سجدہ ہو رہا ہے، اس چیز کی مبارکباد دے رہے. شرک پر ان کی تائید کر رہے. یہ غور کریں کہ یہ معاملہ، اس کی نزاکت کہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کی حساسیت کہاں تک پہنچ رہی ہے. یہ ہماری قوم کا المی ہے، اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے. ہندوؤں کی دیوالی ہو، ہم پیش ہیں، بلکہ وزراء تک. حالانکہ والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن ہیں جو اللہ کے بندے ہیں،
وہ زور میں حاضر نہیں ہوتے۔ زور کا معنی ایک عظیم مفسر امام مجاہد رحمہ اللہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، اس کا معنی کرتے ہیں اعیاد الکفار، کفار کے تہواروں۔ وہ اللہ کے سچے اور پکے اور نیک بندے ہیں، جن کا دل ایمان کی غیرت سے بھرا ہوا ہے۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کسی تہوار میں شرکت نہ کی۔ نبی علیہ السلام مدینہ آئے، انصار کو دیکھا کہ 2 دن سال میں وہ کھیلتے کودتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ 2 دن کیا ہیں تمہارے؟ حالانکہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ عرض کیا کہ ہم جاہلیت کے دور سے ہی ان 2 دنوں کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اچھے پکوان بنتے ہیں، بچوں کو پیسے دیتے ہیں، اور جو بھی خوشی کے اظہار کی شکلیں ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما یومین، آج یہ 2 دن ختم۔ جاہلیت کے تہوار میں خوشی کرنا یا منانا یہ دین کی غیرت کے خلاف۔ تمہیں 2 دن اور ہم دیتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جو ہماری خوشیاں ہیں وہ اطاعتوں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، خالی خوشی نہیں ہوتی۔ عید الفطر جو ہے، ہم نے رمضان گزارا، صیام و قیام کیا، یہ مغفرت کا مہینہ، اللہ کی رضا کا مہینہ، یہ ہم نے گزارا اچھے طریقے سے۔ اب خوشی کا حق۔ عید الاضحیٰ یہ بھی ایک ایسا تہوار ہے جس کے پیچھے بڑی بڑی باتیں، حجاج کرام فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ، اور جو حج کرنے نہیں جا سکے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، بہت سی عبادات ان کو دیں، قربانی دی، یوم عرفہ کا روزہ دیا جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمارے تہوار بھی اطاعتوں میں لپٹے، اطاعتوں سے مقرون ہوتے ہیں۔ تو آج یہ 2 دن ختم، جاہلیت کی یگانگت نہیں کر سکتے، یہ ہماری دینی غیرت کے خلاف۔ پھر ایک عمل یہ بھی دیکھا، سال نو کی مبارکباد، تہنیت کے پیغامات۔ پہلی بات یہ کہ مبارکباد کس چیز کی؟ عمر کا 1 سال کم ہو گیا، مبارک۔ موت کے قریب آ گئے، مبارک۔ قبر میں اترنے کا ایک فاصلہ 1 سال کا کم ہو گیا، مبارک۔ یہ مبارکباد ہے، یعنی شعور نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے۔ پھر یہ جو سال نو ہے، یہ کس کا سال نو ہے؟ ہم مسلمانوں کا نہیں، یہ کفار کا ہے۔ ہر سال نیا سال آتا ہے، مبارکبادوں کے پیغامات شروع ہو جاتے ہیں۔ 25 دسمبر یہ کفار کی عید ہے، سال نو یہ نیا سال کفار کا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ ہمارے مہینے نہیں ہیں۔ اس میں اگر شامل ہو گئے خوشیوں میں، اور جو ایک طوفان بدتمیزی اس قوم نے برپا کیا، ساری چیزیں دین کی غیرت کے خلاف۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو لوگ جس قوم سے تشبہ اختیار کریں گے انہی میں سے ہوں۔ یہ دونوں چیزیں تشبہ بالکفار ہیں۔ 25 دسمبر اور سال نو، اس میں تقریبات، پیغامات تہنیت، یہ تشبہ بالکفار ہے۔ انسان قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ جس کے ساتھ دنیا میں مشابہت اختیار کرے گا۔
ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز سوچ کر بڑا پریشان رہتا ہوں، آپ سے محبت ہے بڑی، جب دل اداس ہوتا ہے آتے ہیں، آپ کی زیارت ہوتی ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر خیال آتا ہے جو ہماری خوشیاں ختم کر دیتا ہے، ثم اذکر موتی و موتک، پھر میں یاد کرتا ہوں اپنی موت اور آپ کی موت۔ اگر نبی علیہ السلام پر موت نہیں آنی تو آپ منع کرتے کہ خلاف عقیدہ بات کیوں کرتے، مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن آپ کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی موت حق ہے۔ یعنی آپ قبر میں دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ برزخی زندگی آپ کی، برزخی زندگی میں انسان اگر نیک اور صالح ہے تو جنت میں جا رہا ہے، جنت کی نعمتیں پا رہا ہے، اللہ کی رضا کی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آپ ابھی تک نبی علیہ السلام کو قبر میں دنیا کی زندگی رکھے ہوئے، یہ کون سا اکرام ہے؟ آپ کی موت حق ہے، برزخی زندگی حق ہے، اور برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ زندگی آپ کی، ایک کامل و اکمل حیات آپ کی، جس کا زیادہ شعور نہیں ہمیں، اور سب سے اعلیٰ برزخی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میری موت کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو موت نہیں آئے گی، لیکن نہیں، انکم میتون وانہم میتون، ایک ہی صیغے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی فوت ہونے والے اور یہ لوگ بھی فوت ہونے والے، ایک ہی صیغے سے۔ تو صحابی نے کہا کہ پھر مجھے یہ موت یاد آتی ہے تو پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں، اگلے جہاں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں، آپ کا ٹھکانہ سب سے اونچا اعلیٰ علیین، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ملاقات ہو یا نہ ہو۔ یعنی اس کی محبت کا ایک عجیب انداز اور اظہار۔ وما المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کی محبت۔ انس فرماتے ہیں کہ میں اس حدیث کو سن کے خوش ہو گیا، اور ایک چیخنے کے انداز سے کہا کہ لوگوں گواہ رہو، مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر صدیق سے محبت ہے، عمر بن خطاب سے محبت ہے۔ یہ محبت انشاءاللہ ان شخصیتوں کی رفاقت قیامت کے دن عطا فرمائے گی۔ تو جس قوم کا تشبہ اختیار کرو گے وہ اس کی محبت کی دلیل، یہ جگانگت کا اظہار، یکجہتی کا اظہار، اور اس کو ترقی سمجھنا کہ ہم کوئی بیکورڈ نہیں ہیں بلکہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہمارے ذہنوں میں بڑی روشنی اور جدت ہے، نہیں، یہ غلاظت ہے۔ ہمیں غیرت ہو اپنے دین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ، اپنے نبی کی محبت کے ساتھ۔ یہ دونوں چیزیں کفار کے ساتھ تشبہ ہے۔ 25 دسمبر و سال نو، پھر یہ دونوں چیزیں بار بار آتی ہیں ہر سال، 25 دسمبر بھی اور سال نو بھی۔ جو چیز بار بار آتی ہے اس کو عربی لغت میں عید کہتے ہیں، عید۔ یہ عید عود سے ہے، لوٹنے کے معنی، جو چیز بار بار لوٹے، بار بار لوٹے، بار بار لوٹے۔ اور جو چیز بار بار لوٹے اس میں بار بار آپ کی شمولیت، یہ خلاف دین ہے۔ ایک ہے کہ قصہ ایک ہو گیا، آپ نے خوشی کا اظہار کر دیا، اور ایک ہے وہ قصہ ہر سال آ رہا ہے، ہر سال آنے والا قصہ، اس میں شمولیت جب تک دین سے ثابت نہ ہو نہیں کر سکتے، ورنہ وہ بدعت ہوگی، اور اس پر کڑی انسان وعید کا نشانہ بنے گا۔ یہ ساری خرافات ہم نے دیکھی ان دنوں میں۔ ان سب سے بڑی خرافات جو ہیں، سب سے بڑا ایک گناہ اور جرم، میں جرم کہوں گا، کفر کی حد تک۔ ایک صاحب نے فون کیا مجھے، اس کو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے،
اس سے سوالات ہو رہے ہیں، اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ جو 2025 سال ہے نیا، یہ کیسا گزرے گا؟ اور وہ غلیظ عورت بتا رہی ہے یہ سال کیسا گزرے گا۔ بتایا کہ بتا رہے کہ عمران خان کے لیے کیسا گزرے گا، نواز شریف کے لیے کیسا گزرے گا، پی ٹی آئی کے لیے کیسا گزرے گا، نون لیگ کے لیے کیسا گزرے گا، پورے سال کی خبر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں دخل، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ستاروں کی منزلوں سے غیب کی خبریں دینا، ستاروں کے احوال سے غیب کی خبریں دینا، فلاں شخص جو پیدا ہوا تو فلاں ستارہ تھا، اس کے لیے سفر بابرکت نہیں، اس کو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں بندہ پیدا ہوا فلاں ستارہ تھا، اس بندے کے لیے علامت نحوست ہے، نحوست تو ہے پورے معاشرے کے لیے۔ کتنے لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے صحیح باتیں ہو رہی ہیں، صحیح خبریں ہو رہی ہیں، فلاں بندہ سفر نہ کرے، فلاں بندہ تجارت نہ کرے، یہ غیب کی خبریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے ایسے بندوں کے ذریعے بھی، ایسے تواغید کے ذریعے بھی، کہ بیٹھ کر غیب کی خبریں دے رہے کہ لوگوں کے عقیدے کا عالم کیا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، قبول کرتے ہیں رد کرتے ہیں۔ اگر قبول کرتے ہیں تو مانا لوگ بھی عقیدے کے امتحان میں ناکام ہو۔ بہت تھوڑے بندے جن کا عقیدہ بڑا کھرا ہوتا، جیسے قبل از نبوت جن، ان کی کرسیاں تھیں آسمانوں پر، آسمان پر، آسمان اول پر، بالکل ساتھ لگے بیٹھے ہوتے تھے، اور آسمان کے فیصلے زمین میں پہنچاتے اپنے کاہنوں تک، وہ فیصلے آتے تھے کاہنوں تک پہنچتے تھے، اور کاہن اکا دکا فیصلے آتے، اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے، حتیٰ کہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا، اللہ نے یہ سارے آسمان کے جو فیصلے جو جنوں تک پہنچتے تھے انہیں بند کر دیا، روک دیا۔ اب دنیا والوں کے لیے آسمان کا ایک ہی فیصلہ چلے گا، اور وہ وحی الہی ہے، جو اللہ خود بھیجے گا، اتارے گا جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر، ساری خبریں باتیں۔ جنوں کا علاج کیا کیا؟ شہاب ثاقب پیدا کر دیا، ایک ستارہ جو ایسے لوگوں کو خاکستر کر دے جو کسی فیصلے کو اچک کر زمین تک پہنچانے کی کوشش کر رہے۔ فیصلہ سنتے کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی فیصلے کا ارادہ فرماتا ہے، فرشتوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرمانے والا ہے، فرشتے اس تصور سے بے ہوش ہو جاتے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہے۔ یہ فرشتوں کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا خوف، بے ہوش ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا خوف نکالتا ہے، وہ ہیبت نکالتا ہے، تب ان کو ہوش آتی، اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ماذا قال ربکم، رب نے کیا فیصلہ فرمایا؟ قال الحق، جو فیصلہ فرمایا حق۔ کیا فیصلہ؟ اب وہ فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں یہ فیصلہ، تو کوئنوں کی آواز یہ جن جو کرسی لگائے بیٹھے ہیں سن لیتے، اور وہ نیچے فیصلہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب لپکتا ہے، پکڑ لیتا ہے، جلا دیتا ہے اس کو۔ بعض اوقات نہیں پکڑ پاتا، اور جن وہ فیصلہ نیچے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی نہیں کہ اللہ کا نظام کمزور ہے، کہ شہاب ثاقب کمزور ہے، اللہ تعالیٰ جانے دیتا ہے زمین والوں کو آزمانے کے لیے۔ یہ کاہن جو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں، زمین والوں کا کیا عقیدہ؟
سن کر قبول کر رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ ایک ہے کاہن کی خبر، اور ایک اللہ کے قرآن کا فیصلہ کہ آسمانوں میں زمینوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ نے کاہن کی بات سن لی، اس کو سچا سمجھا، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار۔ بہت کم لوگ جو بڑی سختی سے قرآن پر قائم، تھوڑے لوگ ہیں بہت ہی۔ اس قسم کے شیاطین زمین میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، پیدا ہوتا ہے ساتھ، اس کا قرین ہے، دن رات کا قرین ہے، وہ سویا ہے قرین اس کے ساتھ موجود ہے، جاگ رہا قرین موجود ہے، سفر میں حضر میں شیطان ساتھ موجود ہے، پوری طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ یا بندی کسی پہ پریشانی کی بنا پر چیز درگاہ پہ جانا چاہ رہی، تو شیطان کو اس فیصلے کا علم ہو جاتا ہے، وہ پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے اس درگاہ والے کے پاس کہ فلاں عورت آ رہی، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا یہ نام، اس کے شوہر کا یہ نام، رات اس نے یہ کھایا یہ پیا، فلاں مہمان آیا، دن بھر کی رپورٹ دے دیتے، اوپر سے وہ پہنچ گئی، ساری خبریں مل چکی۔ اب وہ درگاہ والا بہروپیہ کہتا ہے تمہارا یہ نام ہے، وہ حیران، یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، تمہارے باپ کا یہ نام ہے، تمہارے شوہر کا یہ نام ہے، رات یہ کھایا تھا، رات گھر میں فلاں مہمان آیا تھا، اللہ اکبر، یہ تو پہنچی ہوئی شخصیت پوری طرح اس کے حصار میں آ جاتی ہے، پوری طرح۔ اللہ کا قرآن کہاں گیا کہ کوئی غیب نہیں جانتا؟ یہ شعبدہ باز کہاں سے آ کر غیب جاننے والا؟ غیب تو اللہ کا رسول نہیں جانتا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں بے جانی سے ٹہل رہے ہیں، دائیں بائیں پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چہرے پر پریشانی ہوئے تھا۔ عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر، یہ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ فرمایا کہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، آئے نہیں، پریشانی مجھ میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی عیب ہو گیا؟ جبریل بڑا وعدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے، کیوں نہیں آئے وہ؟ یہ پریشانی۔ تھوڑی دیر بعد آپ باہر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور عائشہ سے بتایا کہ جبریل نے مجھے باہر بلا لیا۔ میں نے پوچھا حسب وعدہ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ کہا جو آپ کے گھر کی چارپائی ہے اس کے نیچے کتے کا بچہ ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ لوگ بڑے شوق سے کتے رکھتے ہیں گھروں میں، ایک قرات اجر روز کم ہوتا ہے، ایک قرات جو کتا رکھے، اور سب سے چھوٹا قرات احد پہاڑ کے برابر۔ اتنی نیکیاں کر رہے ہو کہ اگر ایک قرات نکل جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام جس چارپائی پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے کے احوال معلوم نہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چہرے پر ایک ملال سا ہے اور علم نہیں۔ دنیا کہتے ہیں کہ 14 طبق روشن ہے، آپ ساتوں آسمانوں کی باتیں جانتے، ساتوں زمینوں کی باتیں جانتے، چارپائی کے نیچے کتا نہیں آپ کو۔ سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کاہنوں کو علم غیب کہاں سے آیا؟ یہ شیطانوں کی اور ان شعبدہ بازوں کی ملی بھگت ہوتی، لوگ امتحان میں ناکام۔ عقیدے کی بات کیا جو قرآن نے کہہ دی؟ آسمانوں میں کوئی، آسمان میں فرشتے ہیں، جبریل، اسرافیل، میکائیل، بڑے بڑے فرشتے، حاملین عرش ہیں، بڑے بڑے فرشتے، اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ فرمایا کان کی لو سے لے کر کندھے تک 700 میل کی مسافت کا فاصلہ، آپ کا 2-4 انگلی ہوگی، 700 میل کی مسافت۔ علم غیب نہیں، نہ زمین میں کسی کو، نہ جنوں کو، نہ انسانوں کو، نہ کسی ولیوں کو، نہ پیغمبروں کو۔ ان کے پاس علم غیب کہاں سے آئے؟ تو دنیا پوری طرح اس امتحان میں ناکام ہو چکی۔ بہت کم لوگ کامیاب جن کے عقیدے سچے ہیں، ٹھوس ہیں، مضبوط ہیں، کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ غیب کی خبریں کہاں سے بتا رہا ہے؟ یہ غیب کے احوال کہاں سے بتا رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی
ایک غلاظت اور جرم جس کا ہم نے مشاہدہ کیا، اس قسم کے بہروپیوں کی، جو یہ سال کیسا گزرے گا، میڈیا میں یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، غیب کی خبر، یقیناً یہ علم غیب میں دخل اندازی کفر ہے یہ بالکل۔ علم غیب اللہ کے لیے، آسمانوں میں کوئی غیب نہیں جانتا، زمین میں کوئی غیب نہیں جانتا، صرف ایک اللہ غیب جانتا ہے بس۔ یہ عقیدہ عین ایمان ہے، سچی اور کھری توحید ہے، اور جو اس علم غیب میں دخل اندازی کرے گا، ایک منٹ بعد کیا ہونے والا یہ خبر دے گا، علم غیب میں دخل اندازی کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی 5 چابیاں قرآن نے بیان کی۔ ایک چابی یہ کہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ جب کل کی بات کوئی نہیں جانتا، یہ چابی ہے، تو پرسوں کی بات کیسے جان سکتا ہے؟ سال بعد کی بات کیسے جانتا ہے؟ صدی بعد کی بات کیسے جان سکتا ہے؟ یہ غیب کی چابی کہ کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ تو جو جرائم ہم نے دیکھے، یہ سب سے بڑا جرم کے بعد میڈیا پر اس کی تشہیر ہو رہی، یہ سال کیسا گزرے گا، فلاں کے لیے کیسا رہے گا، فلاں کے لیے کیسا رہے گا، اللہ کے علم غیب میں دخل اندازی۔ آئیے توجہ دیں دین کی طرف۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، اور یہ حرمت والا مہینہ، حرمت والے 4 مہینے، 3 پے در پے آتے ہیں اور 1 الگ آتا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے۔ جاہلیت کے دور سے ہی ان کی حرمت کا احترام ہوتا تھا۔ ذوالحجہ اس لیے، ذوالقعدہ اس لیے، قاعدہ قعود سے بیٹھ جانا۔ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے، جنگ و جدال سے بیٹھ جاؤ۔ ان مہینے میں جنگیں نہیں ہوتی تھی، عرب بھی اس کا احترام کرتے تھے، مشرکین بھی اس کا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آ گیا، قتل نہیں کرتا تھا، تو مہینوں کی حرمت کی بنا پر۔ یہ ہماری جرت ہے کہ ہم اس میں جو مرضی کریں، خرافات کریں، دھرنے دیں، قتل و غارت گری کریں، لوگوں پر حملہ آور ہو، ان کی عزتوں پر جو ہے وہ ڈاکے ڈالیں۔ یہ ہماری جرت اور جسارت، کفار ان کا احترام کرتے تھے۔ ذوالقعدہ قاعدہ قعود سے بیٹھ جاؤ، اب کوئی فتنہ، کوئی جنگ و جدال نہیں ہوگا، اور کفار بیٹھ جاتے تھے۔ اب دنیا سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے، تاکہ ان کے قافلے محفوظ ہوں، ان کو لوٹے نہ، کوئی قتل نہ کرے، اور بڑی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ وہ مکہ مکرمہ پہنچ حج کریں۔ ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ، ان کے کوئی درپے نہ ہو۔ اگلا مہینہ محرم، وہ بھی حرمت والا۔ اب حاجیوں نے لوٹنا ہے، کسی کا سفر مہینے کا، کسی کا سفر 15 دن کا، کسی کا 20 دن کا، تو اگلا پورا مہینہ حرمت والا ہے، تاکہ حج کا سفر، حج کے لیے آنا، حج کر کے لوٹنا، یہ سارا کا سارا حرمت والے مہینوں میں ہو، اور بالکل لوگ بے خوف آئیں، اللہ کے گھر کا حج کریں۔ رجب جو ہے یہ سال کے وسط میں آتا ہے، اگر سال کے وسط میں کسی کو عمرے کا شوق ہو، یہ حرمت والا مہینہ ہے، آ کے عمرہ کر سکتے ہیں، آ کر آسانی سے جا سکتے ہیں۔ یہ حکمت ہے ان مہینوں کی۔ ویسے رجب جو ہے جو اب شروع ہو چکا، بعض علماء نے کہا کہ یہ سمجھیں کہ فصل کا آپ نے بیج بونا ہے، اس میں فصل کا بیج بونا ہے۔ آگے شعبان کا مہینہ، اس فصل کو پانی دینا، اور آگے رمضان کا مہینہ، فصل کو کاٹنا، ثمرات، پھل آپ نے چننے، تیاری ابھی سے شروع کر دی۔ رجب کا مہینہ زرع کا مہینہ، بیج بونے کا۔ شعبان کا مہینہ سقی، یعنی سقی، اس کھیتی باڑی کو پانی پلانا، سیراب کرو۔ رمضان کا مہینہ ان پھلوں کو کاٹو، ثمرات کو سمیٹو، ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ جسے کسان اپنی فصل کی تیاری کرتا ہے، ہر چیز سے لا تعلق ہو کر فصل پر اس کی توجہ ہوتی ہے، ابھی سے آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور بعض علماء جو علم تزکیہ اور تربیہ کی باتیں کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں پھر رمضان جو ہے وہ مجاہدے کا مہینہ، آپ نے محنت کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے ثمرات کو سمیٹا، آگے حج کے مہینے آگے مشاہدے کے، اب اللہ کے گھر آ جا، مجاہدہ کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، اب پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر آ جا حج کرنے کے لیے، بالکل پاک صاف، تاکہ کوئی پلیدگی نہ ہو، کوئی گناہوں کا بوجھ نہ ہو، اور اگر ہو تو آگے بخشوا لو۔ بڑی ایک ترتیب ہے۔ رجب کا مہینہ جو ہے اس کی حرمت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ من یعظم حرمات اللہ، من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اگر یہ تعظیم آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اور لا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، وہ ظلم گناہ کی صورت میں ہوتا ہے، بلکہ نیک رستہ اختیار کرو، بھلائی کا رستہ اختیار کرو، کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے۔ اللہ کے شاعر کی تعظیم اگر کرو گے دل سے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کے دلوں کو تقوی سے بھر دوں، اس کا وعدہ ہے۔ دل سے اگر واقعی اس مہینے کی تعظیم ہے آپ کے دل میں، اور تعظیم کے دو تقاضے ہیں، نیک اعمال پر توجہ دینا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم گناہوں کا ظلم ہے، فسق و فجور کا ظلم ہے۔ نیکی کرو گے، نیکی کئی گنا بڑھ جائے گی، گناہ کرو گے، گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا، بالکل پاک باز بن جائے۔ ایک مہینہ جد و جہد کریں گے، تعظیم کریں گے حقیقتاً، تو اللہ دل میں تقوی ڈال دے گا، اور تقوی اصل کامیابی۔ جنت کی اساس تقوی ہے، ہر چیز کی انجام، بہتر انجام تقوی پر ہے، یہ اصل کامیابی۔ یہ مہینہ شروع ہو چکا، اس کی حرمت کا احساس ہونا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیک راستہ چن لو، اور یاد رکھو معصیت خطرناک ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی چیزوں کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ حرمت والے مہینے، حرمت والی جگہ ہے مکہ مکرمہ، اب مکہ جا کر گناہ کرو کیا وبال ہوگا اس کا؟ حرمت والا گناہ ہر جگہ ناجائز ہے، مگر مکہ میں اس کی برائی بڑھ جائے گی۔ گناہ ہر مہینے میں ناجائز ہے، لیکن جن مہینوں کو حرمت والا کہا گیا ان میں برائی بڑھ جائے گی، بوجھ بڑھ جائے گا۔ نہ کوئی سری گناہ کرو، نہ کوئی اعلانیہ گناہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے مجاہرین۔ یہ مجاہر جہر سے اعلان، اور جہر کے دو معنی ہیں، ایک ہے برسر عام گناہ کرنا، کوئی شرم نہ، برسر عام گناہ کرنا، اور ایک ہے گناہ تو چھپ کر کیا، اب دوستوں میں ڈھینگے مار رہے ہیں، رات ہم نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا، ڈھینگی، یہ بھی مجاہر۔ انہوں نے کہ یہ بندے بخشش کے مستحق نہیں۔ گناہ اعلانیہ ہو تو خطرناک، سری ہو تو خطرناک۔ قیامت کے دن لوگ آئیں گے جبال تہامہ کی طرح نیکیاں لے کر، اور اللہ سب کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا۔ جبال تہامہ کیا ہے؟ ایک پہاڑی سلسلہ عرب میں، جیسے مری اور کشمیر میں پہاڑی سلسلہ، آپ وہاں کہیں کھڑے ہو جائیں، آگے بھی پہاڑ، پیچھے بھی، دائیں بھی اور بائیں بھی، اونچے اونچے پہاڑ، چوٹیاں۔ اس طرح کچھ لوگ قیامت کی دن نیکیاں لے کر آئیں، معاشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اور ان کی نیکیاں آگے پیچھے دائیں بائیں چوٹیوں کی طرح کھڑی ہوں گی، خوش ہوں گے، اور اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، ذرے بنا کر بکھیر دے گا۔ اب وہ بالکل مایوس، بدالہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اللہ کی عدالت سے ایسا فیصلہ صادر ہوا جو ان کی توقع کے خلاف تھا، سب مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ کون بندے ہیں جو باہر نکلتے تو پارسا بنتے تھے، پارسائی کا لبادہ اڑتے، اور جب گھر کی خلوت میں ہوتے تو اللہ کی ایک ایک حد کو چن چن کر پامال کرتے۔ تو نیکی سری کرو خطرناک ہے، جہری کرو خطرناک ہے، گناہ چھپ کر کرو خطرناک ہے،
اور گناہ اعلانیہ کرو خطرناک. بندہ کیسا بن جائے؟ ابو مالک اشعری کی حدیث، نبی علیہ السلام سے پوچھا ما تمام البر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مکمل نیکی کیا ہے؟ کوئی ایسی نیکی بتائیں جو سب سے بڑی، جس سے بڑی کوئی نیکی نہ ہو. فرمایا کہ ان تعمل للہ فی صغیرتک ما تعمل فی علانیتک. جب تم تنہا ہو، اکیلے ہو، تو وہی نیکیاں کرو جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو. بالکل ظاہر و باطن ایک، جو دنیا کے سامنے نیکیاں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، لمبے لمبے سجدے کرتے ہو، تنہا ہو تو وہی عمل کرو، ویسی نمازیں، ویسا تعلق باللہ، ویسا اللہ کا ذکر، ویسا اللہ کا خوف. اگر اس طرح تم بن گئے تو یہ تمام البر ہے، یہ سب سے بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے. بہت سے بیماروں نے دعا کی اپیل بھیجی، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. جس جس گھر میں مرض ہے، ہمارے بھائی بہنیں بیمار، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے اور سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.